حجر اسود کی چوری کا واقعہ جس کے بعد 22 سال تک حج نہیں ہوا۔ کعبہ سے حجر اسود چوری، اسلام کی سب سے بڑی توہین، 22 سال تک حج بند۔ وہ خوفناک واقعہ جس نے تاریخ بدل دی، ایک ایسا گروہ جس نے حجر اسود چرا لیا اور پوری اسلامی دنیا دہل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حجر اسود کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو 9 ذوالحج 9 ہجری کو پیش آیا۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں موجود حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے چوما اور بوسہ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح بن کر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر موجود بتوں کو توڑا اور کعبہ کی تطہیر کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما جسے اللہ کی طرف سے ایک مقدس پتھر مانا جاتا ہے۔ حجر اسود جنت سے نازل ہونے والا ایک پتھر ہے جو اصل میں دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں جنہیں اللہ نے نور سے محو کر دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کے درمیان روشن ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور یہ سنت حج عمرہ کے دوران آج تک جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ تاریخ میں کئی بار حجر اسود کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہوئیں لیکن اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ میں کرام تھا، ایک باغی گروہ نے حجر اسود کو کعبہ سے نکال کر 22 سال 317 ہجری سے 339 ہجری تک اپنے پاس رکھا لیکن آخرکار وہ واپس کعبہ میں رکھ دیا گیا۔ حجر اسود کا واقعہ مسلمانوں کے لیے اس پتھر کی تقدیس اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پتھر محض ایک نشان ہے لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ حجر اسود کا ایک عجیب واقعہ۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے اس کے حوادثات کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 7 ذوالحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس اس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے۔ تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ بن حکیم المحدث کو حجر اسود کی وصولی کے لیے وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالہ کیا گیا تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا، ہم اصل حجر اسود کو لیں گے،
پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا، اور اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچتے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ زمین میں حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہے۔ روز قیامت آئے گا تو اس کی ایک زبان ہوگی، جس نے بھی اسے حق و باطل کے ساتھ چوما اس کی گواہی دے گا۔ یہ پانی میں نہیں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے، اور حجر اسود وہ ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی کنارے میں ہے اور یہیں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جنت کے یاقوتوں میں سے ہے۔ اس کا رنگ مقام ابراہیم کی طرف سفید شفاف تھا اور یہ آنسو بہانے اور دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اسے چھونا اور اس کا بوسہ لینا مسنون ہے، اور زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ توبہ کا عہد کرتے ہوئے مصافحہ کا مقام ہے۔ جس نے بھی اسے چھویا یا روز قیامت اس کی گواہی دے گا، اور جو اس کے برابر ہوتا ہے وہ رحمان کے ہاتھ سے معاہدہ کر رہا ہے اور اسے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء، صالحین، حجاج، عمرہ اور زیارت کرنے والوں کے لبوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ حجر اسود کی چوری کا واقعے کی تفصیل سن 317 ہجری سے 331 عیسوی میں کرامتہ نامی ایک باغی اور انتہا پسند شیعہ گروہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور حجر اسود کو کعبہ سے چرا لیا۔ یہ گروہ بحرین کے علاقے میں قائم تھا اور ان کا عقیدہ تھا کہ حج اور کعبہ کی زیارت ایک رسم ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے۔ کرامتہ کے رہنما ابو طاہر سلیمان الجنابی نے اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے بے شمار حاجیوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ مسجد الحرام میں خون ریزی کی اور حجر اسود کو اکھاڑ کر بحرین لے گئے۔ یہ انتہائی دردناک اور شرمناک واقعہ تھا جس نے پورے اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حجر اسود کی واپسی کرامتہ نے حجر اسود کو 22 سال تک اپنے پاس رکھا۔ انہوں نے اسے یرغمال بنا کر رکھا اور خلافت عباسیہ سے تاوان کی فرمائش کی۔ آخر کار 339 ہجری میں عباسی خلیفہ المطیع اللہ کے دور میں کرامتہ نے حجر اسود واپس کر دیا، لیکن اس کی واپسی بھی عجیب طریقے سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے کوفہ کے ایک مقام پر رکھوا دیا اور کہا کہ ہم نے اسے اسی جگہ سے لے لیا تھا، اب تم اسی جگہ سے لے جاؤ۔ خلیفہ نے اپنے نمائندے بھیجے جنہوں نے حجر اسود کو واپس مکہ پہنچایا اور دوبارہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ 22 سال تک حج بند رہنے کی وجہ کرامتہ کے حملے کے بعد انہوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور حجاج کو آنے سے روک دیا۔ ان کا مقصد اسلامی روایات کو ختم کرنا تھا، اس لیے انہوں نے 22 سال تک حج کو عملاً بند کر دیا۔ یہ تاریخ اسلامی کا ایک سیاہ باب ہے جب کعبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ حجر اسود کو نقصان: کرامتہ نے حجر اسود کو اکھاڑتے وقت اسے توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ 8 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ بعد میں ان ٹکڑوں کو چاندی کے فریم میں جڑوا کر دوبارہ کعبہ میں نصب کیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں کرامتہ کی وحشت اور انتہا پسندی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی کرامتہ نے کئی حملے کیے، لیکن آخر کار ان کا زور ٹوٹ گیا اور مکہ دوبارہ امن و امان کا گہوارہ بنا۔ آج بھی حجر اسود کی یہ داستان مسلمانوں کے لیے عبرت کا سبق ہے۔ کسی طرح انتہا پسند گروہوں نے اسلام کی مقدس ترین علامات کو نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کی حقیقی عظمت سمجھنے اور اس کی محبت میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔